ہر مسلمان کو حرمین شریفین کے بعد قبلہ اول یعنی مسجد اقصی سے بڑی عقیدت ہے، لیکن یہ پورا علاقہ چونکہ پچھلے 50 سال سے اسرائیل کے قبضے میں چلا آ رہا ہے، مسلمانوں کی اکثریت قبلہ اول کے صحیح محل وقوع سے بھی ناواقف ہوتی جا رہی ہے۔ یہ غلط فہمی عام ہو چکی ہے کہ سنہرے گنبد والی عمارت مسجد اقصی ہے۔ دوسری طرف فلسطینیوں کی جانب سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اصلی مسجد کو در پردہ ڈھانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کہنے والے نے خوب کہا ہے، نقشوں کو تم نہ جانچو، خلقت سے مل کے دیکھو، کیا ہو رہا ہے آخر، کیسی گزر رہی ہے۔ اس خطے کو دیکھے بغیر اس پورے قضیے کو صحیح طرح سمجھنا ممکن نہیں۔ آئیے اس علاقے کو اور اس کی زیارتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن پہلے اس کے تاریخی پس منظر پر ایک نظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1948 میں برطانیہ کے ایما پر UN نے فلسطین کو تقسیم کر کے 2 ملک بنا دیے تھے، لیکن اسرائیل اپنے قیام سے ہی سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل کو فتح ہوئی اور اس نے نہ صرف پورے فلسطین بلکہ مصر اور شام کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ بعد میں ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے سمیت ان میں سے بیشتر واپس کر دیے گئے، لیکن باوجود عالمی برادری کی مخالفت کے یروشلم واپس نہ کیا گیا۔ عالمی برادری نے مشرقی یروشلم پر اسرائیلی تصرف کو تسلیم نہ کیا اور آج بھی تقریباً متفقہ طور پر اسے فلسطین کا حصہ مانتی ہے۔ مشرقی یروشلم ہی وہ علاقہ ہے جس میں شہر قدیم آتا ہے۔ اسی شہر قدیم میں مسجد اقصی اور ڈوم آف دا راک یعنی قبۃ الصخرہ بھی ہیں، مگر اسرائیل کا تسلط صرف یروشلم ہی پر نہیں ہوا، بلکہ ویسٹ بینک جو سارے کا سارا فلسطین کا حصہ تھا، رفتہ رفتہ آباد کاری کر کے ہتھیایا جاتا رہا۔ ویسٹ بینک میں آج بھی جگہ جگہ غیر قانونی سیٹلمنٹس یا رہائشی علاقے بنا کر یہودیوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تک ویسٹ بینک کا تقریباً نصف سے زیادہ حصہ اسرائیل چھین چکا ہے۔ ان آباد کاروں کو اسرائیلی حکومت طرح طرح کی مراعات اور سہولتیں فراہم کرتی ہے، بلکہ دنیا بھر کے یہودیوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ آ کر ویسٹ بینک میں بس جائیں۔ ہر چند کے ان آباد کاروں کی سیکیورٹی پر اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر آئے روز کے لڑائی جھگڑے سے گھبرا کر واپس یورپ اور امریکہ چلے جاتے ہیں۔ غزہ کی پٹی اسرائیل کے دوسری جانب ہے۔ یہ سمندر کے کنارے ایک مختصر سی پٹی ہے جہاں تقریباً 20 لاکھ لوگ محصور ہیں۔ اسے دنیا کی سب سے بڑی جیل بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف سے اسرائیل نے اور دوسری طرف سے مصر نے ان کا راستہ بند کر دیا ہے، اور بقول انتظار حسین کے اس سے آگے سمندر ہے۔ ویسٹ بینک میں الخلیل فلسطین کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسی شہر میں مسلمانوں کی چوتھی اہم مسجد یعنی مسجد ابراہیمی بھی ہے۔ یہ شہر ویسٹ بینک کے فلسطینی حصے میں آتا ہے، لیکن اسرائیل نے زبردستی مسجد ابراہیم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصہ مسلمانوں کا ہے جس میں مسجد آج بھی قائم ہے، دوسرا حصہ یہودیوں کا ہے جسے انہوں نے سینیگاگ بنا دیا ہے۔ اس مسجد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مرقد مبارک بھی ہیں۔ اس کی ایک اور خصوصیت بھی ہے، صلیبی جنگوں میں فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی یہاں 2 ممبر لے کر آیا تھا۔ پہلا نور الدین زنگی کا تیار کردہ جو مسجد اقصی میں ہے، اور یہ دوسرا ممبر ہے جو اس مسجد میں رکھا گیا۔ یہ شہر جھگڑے کا گھر ہے۔ آئے دن یہاں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز در اندازی کرتی رہتی ہیں۔ یہاں کے یہودی آباد کار بھی نہایت شرپسند ہیں۔ انہیں چونکہ اسرائیلی حکومت کی پوری حمایت حاصل ہے، اسی لیے فلسطینیوں پر آوازیں کسنے سے لے کر غلاظت پھینکنے سے بھی باز نہیں آتے۔
بیت لحم الخلیل سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسے بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ان کی جائے پیدائش فلسطین والے حصے میں ہے۔ سارا سال عیسائی زائرین یہاں بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات اس پورے خطے میں نہایت اچھے ہیں۔ بیت لحم سے بحر مردار کا راستہ تقریباً 40 کلومیٹر ہے۔ بحر مردار کے دوسری طرف اردن کا ملک ہے۔ سمندر کے اس جانب فلسطین کا آخری بڑا شہر جیریکو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیریکو ہی میں آرام فرما ہیں۔ اس شہر کے راستے میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جسے دنیا کا نیچا یا گہرا ترین علاقہ کہا جاتا ہے۔ یہ گہرائی کئی 100 میٹر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے مسجد تعمیر کرا دی تھی۔ یہاں مسلم اور غیر مسلم دونوں بڑی تعداد میں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ جیریکو میں ہی وہ پہاڑ بھی ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن اور 40 راتیں فراکش رہے۔ اسے ماؤنٹ آف ٹیمپٹیشن یا جبل قرنطل کہتے ہیں۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر قمران کے وہ غار ہیں جو بحر مردار کے قریب پہاڑوں میں بنے ہوئے ہیں۔ کوئی 70-71 برس پہلے ان غاروں سے ہزاروں سال پرانے صحیفے ملے تھے جنہیں ڈیڈ سی سکرولز کہا جاتا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ کسی عرب بدو کی بھیڑ اس جگہ کھو گئی تھی۔ اس کی تلاش میں وہ ایک غار میں جا پہنچا جہاں اسے چند مرتبان دکھائی دیے۔ ان مرتبانوں میں چمڑے اور کپڑے پر لکھی ہوئی تحریریں تھیں۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ آسمانی صحیفوں کی نقول ہیں جن میں عہد نامہ عتیق یعنی زبور سمیت وہ کتابیں ہیں جن پر یہودی اور عیسائی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ زیارتیں اور مقامات تھے جو فلسطین کے شہروں میں ہیں۔ آئیے اب شہر قدیم کی طرف چلتے ہیں جہاں ابراہیمی مذاہب کے پیروکاروں کے مقدس ترین مقامات ہیں اور بنیادی وجہ تنازع بھی یہی ہے۔ صرف 1 مربع کلومیٹر پر مشتمل یہ چھوٹا سا شہر ماؤنٹ زیون یا جبل سیہون اور ماؤنٹ آف آلیوز یعنی جبل الزیتون کے درمیان واقع ہے۔ جبل الزیتون سے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کو عقیدت ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک یہی وہ پہاڑ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے۔ یہودیوں کے مطابق قیامت کے روز خدا سب سے پہلے یہیں جلوہ افروز ہوگا۔ مسلمانوں کی اس سے عقیدت کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حضرت سلمان فارسی کی قبر ہے۔ شہر قدیم میں داخل ہونے کے 8 دروازے ہیں۔ 9واں دروازہ پاٹ دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھولیں گے۔ شہر پناہ کے باہر بالکل ساتھ ہی 2 صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں۔ اس شہر کو 4 حصوں یا کوارٹروں میں تقسیم کیا گیا ہے: جوئش کوارٹر، کرسچن کوارٹر، آرمینین کوارٹر اور مسلم کوارٹر۔ عیسائیوں کی سب سے متبرک جگہ کنیسۃ القیامہ یا ہولی چرچ آف سیپلکر کرسچن کوارٹر ہی میں ہے۔ مسیحی روایتوں کے مطابق مصلوب کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اسی جگہ لایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی اس جگہ سے دلچسپی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے۔ ان کے یہاں آنے کا باعث ایک تاریخی واقعہ ہے۔ یہ کنیسۃ القیامہ یا ہولی چرچ آف سیپلکر ہے۔ یروشلم حضرت عمر کے عہد میں فتح ہوا تھا۔ جب یہ فتح ہو گیا تو یہاں پر جو عیسائی بشپ تھا اس نے یہ شرط رکھی کہ شہر کو صرف حضرت عمر کے حوالے کیا جائے گا اور انہیں خود یہاں تشریف لانا ہوگی۔ تو حضرت عمر جب یہاں تشریف لائے تو اس پورے شہر کا انہوں نے دورہ کیا۔ وہ اس چرچ میں بھی آئے تھے اور اسی اثناء میں یہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اس بشپ نے انہیں یہ دعوت دی کہ آپ نماز یہیں ادا کر لیجیے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ میں نماز باہر جا کر ادا کروں گا۔ انہوں نے جس مقام پر نماز ادا کی ہم اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے نماز باہر ادا کرنے کی جو وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ بعد میں آنے والے مسلمان
عذر رکھ کر کہ یہاں ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی، ممکن ہے کہ اس چرچ کو باقی نہ رہنے دیں۔ اس پر سوفرونیس جو یہاں کا بشپ تھا، اس نے حضرت عمر کی دور اندیشی اور انصاف پسندی کی بہت تعریف کی، اور اس نے انہیں اسی وقت یہاں کی چابیاں پیش کیں، اور یہ چابیاں پچھلے 800 برس سے ایک ہی خاندان کے پاس ہیں، اور یہ ہے وہ جگہ جہاں حضرت عمر نے نماز ادا کی تھی، مسجد عمر۔ اس موقع پر جو عہد نامہ یا امان نامہ دونوں فریقین کے مابین لکھا گیا تھا، وہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے مطابق اہل ایلیا کو ان کے جان و مال اور ان کی ناموس کو اور ان کی صلیب کو ہر طرح امان دی جائے گی، اور جو یہاں رہنا چاہے بے خوف و خطر رہ سکتا ہے، جو یہاں سے جانا چاہے اسے جانے دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والے عیسائی مسجد عمر کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے تعلقات شہر قدیم میں بھی مثالی ہیں۔ جوئش کوارٹر میں یہودیوں کا مقدس مقام مغربی دیوار یا دیوار گریہ ہے۔ ہیکل سلیمانی کی یہ آخری اور اس وقت تک واحد نشانی ہے۔ اسے دیوار گریہ کا نام تضحیکاً عیسائیوں نے دیا تھا، خود یہودی اسے عبرانی زبان میں کوتل یعنی مغربی دیوار کہتے ہیں۔ دیوار گریہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ صدیوں شہر قدیم میں یہودیوں کا داخلہ تقریباً بند رہا۔ سال بھر میں انہیں صرف ایک روز یہاں آنے کی اجازت ملتی۔ یہ جب یہاں آتے تو اس دیوار سے لپٹ کر خوب روتے۔ ان کی یہاں آمد پر پابندی مسلمانوں کے دور میں ختم ہوئی۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ حائط البراق ہے، یعنی اس کے بالکل ساتھ براق باندھا گیا تھا۔ اس دیوار کے رخنوں اور درزوں میں یہاں آنے والے اکثر یہودی لکھی ہوئی دعائیں اور منتیں رکھ جاتے ہیں۔ 6 ماہی ان دیواروں کی صفائی ہوتی ہے، اور یہ ساری تحریریں جبل الزیتون لے جا کر زمین میں دفن کر دی جاتی ہیں۔ ایک مدت سے اس دیوار کے بالکل قریب کھدائی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے اس خدشے کا بارہا اظہار کیا گیا ہے کہ زیر زمین اس کھدائی کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسجد کی بنیادیں اتنی کمزور کر دی جائیں کہ یہ یک بارگی ڈھہ جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں انبیاء کے زمانوں کے خفیہ خزانوں کی تلاش ہو رہی ہے۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں کالے جادو اور دوسرے شیطانی علوم کا بڑا زور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سارا شیطانی چرخہ یکجا کر کے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ یہیں کہیں ہے، اور یہ سارا فساد اسی کی تلاش کے سلسلے میں ہے۔ ہر پرانے شہر کو اپنی بزرگی کا کوئی نہ کوئی دعویٰ ضرور ہوتا ہے، لیکن یروشلم کے شہر قدیم کی عظمت کا گواہ خود قرآن مجید ہے۔ معراج کا ذکر قرآن حکیم میں یوں آیا ہے: وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ فلسطینیوں کے سوا مسجد اقصی کے صحیح محل وقوع سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سنہرے گنبد والی مشہور عمارت مسجد اقصی ہے، مگر یہ بات درست نہیں۔ مسجد اقصی سرمئی گنبد والی یہ عمارت ہے جو دیوار گریہ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے، لیکن یہ عمارت بھی جو دکھائی دے رہی ہے اقصی جدید ہے۔ اقصی قدیم یا قبلہ اول اس عمارت کی نچلی منزل یا تہ خانے میں ہے۔ تو ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ قبہ مسجد اقصی کی علامت ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ وہ ہے سامنے مسجد اقصی، اور یہ اقصی جدید ہے۔ جو اصل مسجد تھی اقصی قدیم،
وہ اس کے تہ خانے میں ہے۔ سنہرے گنبد والی عمارت قبۃ الصخرہ ہے اور اسی جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ عربی میں قبہ گنبد کو اور صخرہ بڑے پتھر کو کہا جاتا ہے۔ شب معراج جب یہ پتھر سرور کائنات کی آمد سے سرفراز ہو چکا اور حضور سفر معراج کے لیے براق پر تشریف فرما ہو گئے تو یہ اتنا بیتاب ہوا کہ براق کے ساتھ یہ بھی کچھ اوپر اٹھایا۔ اس پیشوائی پر یہ زمین اب رتبے میں آسمان کے ہم پلہ ہے، گویا زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے۔ آخر میں ایک پاکستانی مجاہد کا ذکر سنتے چلیے جن کی قبر قبۃ الصخرہ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ قبر پر کندہ ہے مولانا محمد علی الہندی، یعنی مولانا محمد علی جوہر۔ نئی نسل ان کے کام سے تو کیا نام سے بھی کم ہی واقف ہوگی۔ کسی زمانے میں ہندوستان بھر میں ان کے نام کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں۔ بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ انہیں پاکستانی سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی راہیں کانگریس سے بالکل الگ ہو چکی تھیں۔ مولانا کا انتقال انگلستان میں ہوا تھا، لیکن عاشق رسول کی آخری آرام گاہ گویا رسول کریم کے قدموں میں ہے۔ اپنے بارے میں ایک الہامی شعر مولانا خود کہہ گئے ہیں، ہے رشک ایک خلق کو جوہر کی موت پر، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ عالمی برادری کے تحفظات اور احتجاج کے باوجود امریکی ایمبیسی مشرقی یروشلم میں شہر قدیم سے صرف چند منٹ کے فاصلے پر بنا دی گئی ہے۔ فلسطینیوں کے عزائم اور حوصلے بلند ہیں، لیکن فلسطین ہی کی طرح عالمی برادری کا وجود بھی کاغذ پر تو دکھائی دیتا ہے، دراصل ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ آج یہاں میرا آخری دن ہے۔ ان 4-5 دنوں میں جو کچھ یہاں دیکھا اسے اگر ایک فقرے میں بیان کرنا ہو تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ صدیوں کا سفر ہے جو میں نے 4-5 دنوں میں طے کر لیا۔ اس مختصر سے رقبے میں مسلمانوں کی 2 نہایت اہم عمارتیں قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی واقع ہیں۔ اس کے بالکل ساتھ یہودیوں کی نہایت متبرک جگہ دیوار گریا اور عیسائیوں کا سب سے قدیم اور مشہور کلیسا کنیسۃ القیامہ ہے۔ اس شہر قدیم سے باہر نکلیے تو بہت سے نبیوں کے مقامات اور قبور نظر آتی ہیں، اور 3 صحابہ کی قبریں تو میں خود بھی دیکھ چکا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کی قبر بھی، جن سے جب ان کا نسب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا اسلام ابن اسلام ابن اسلام۔ اور اسی احاطے میں مولانا محمد علی جوہر کی قبر بھی ہے، جن کی وفات پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خاک قدس راہ پہ آغوش تمنا در گرفت، سوئے گردون رفت ازان راہی کہ پیغمبر گزشت۔ یعنی انہیں بھی اسی مقام پر تدفین نصیب ہوئی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اور اس سارے تجربے کے بعد میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک دفعہ دیکھا ہے اور دوبارہ آنے کی شدید خواہش ہے۔